اسے پرسوں کی فلائٹ میں ریزرویشن ملی تھی۔ اگلا پورا دن اسے 100 صدیوں کے برابر لگا۔ پوری رات نیند نہیں آئی۔ صبح 7 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ پیکنگ مکمل کر کے اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور اپارٹمنٹ کے ٹیرس پر آ گیا۔ پورا نیو جرسی اس کے سامنے تھا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑا کافی کے سپ لیتا رہا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہاں کر سکتا ہوں، اسے ماضی کے پردوں سے اپنی آواز سنائی دی۔ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ہمیشہ کے لیے۔ وہ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے واپس مڑی تھی۔ ارسا، میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس نے ایک آخری کوشش کرنی چاہی اور ارسا جلیل لعنت بھی نہیں بھیجتی تمہاری اس بےہودہ محبت پر، اس محبت پر جو تمہیں اور مجھے یہاں تک لے آئی۔ اس کے لہجے میں زیر تنفر تھا۔ میں تمہیں سچ بتاؤں حریرہ، تم نے میرے ساتھ سب کچھ کیا، فلرٹ، دھوکہ، زیادتی، ظلم، حسد، سب کچھ، بس محبت نہیں کی۔ وہ شاید سچ کہہ رہی تھی۔ اس لمحے ٹیرس پر کھڑے حریرہ اعظم کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ آج ان کے پہلے سیمسٹر کا فائنل پریکٹیکل تھا۔ ایک ایک کر کے لیب خالی ہوتی جا رہی تھی۔ حریرہ اسے ایک نشست چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ لیب میں بھی 2-3 اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ جب اس نے اپنا پیپر ختم کر کے جمع کرایا، اپنا بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا، تقریباً 5 منٹ بعد وہ اکیلی رہ گئی۔ اریا، ارسا، صرف 2 منٹ اور ہیں آپ کے پاس، ڈاکٹر منور اسے کہتے ہوئے اپنے آفس میں چلے گئے۔ اس نے جلدی جلدی پریکٹیکل مکمل کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ تقریباً پورا ڈپارٹمنٹ خالی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، مغیرہ اندر داخل ہوا۔ وہ شاید اپنا سیل بھول گیا تھا۔ ارسا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ہائے میری قسمت، سیدھا یہاں آ کر لگنا تھا تم نے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارسا نے کچھ بھی کہے بنا ایک طرف سے ہو کر باہر نکلنا چاہا، لیکن وہ پھر بھی اس کے سامنے آ گیا۔ ایک بات کا جواب دے دو بس، اس نے کہا۔ ارسا کی نظریں سوالیہ ہو گئیں۔ تم مجھ سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ اس نے پوچھا۔ جس دن میں تم سے چڑھنے لگ گئی نا، وہ شاید آخری دن ہوگا میرا، ارسا نے کہا۔ میں تم سے نہیں چڑھتی، تم مجھ سے چڑھتے ہو حریرہ۔ تمہیں یہ بات کانٹے کی طرح چبھتی ہے کہ میں باقی لڑکیوں کی طرح تمہاری دیوانی کیوں نہیں ہوں؟ ان کی طرح ہر دم تمہارے لیے آہیں کیوں نہیں بھرتی؟ ان کی طرح تمہیں دیکھ دیکھ کر مسکراتی کیوں نہیں ہوں؟ بس اتنی سی بات ہے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ اور یہی سچ تھا۔ حریرہ اعظم 22 سالہ انتہائی خوبصورت اور دلکش لڑکا تھا، چاکلیٹ بوائے جس کے پاس ایک مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ تھا، جس کے ہاتھوں میں لٹانے کے لیے بے پناہ پیسہ تھا، جس کے پاس دل لبھانے والی انتہائی دل فریب باتیں تھیں، جس کے پاس محفل لوٹ لینے والا ہر حربہ تھا۔ اور اس نے پہلے ہی سیمسٹر میں سب کچھ لوٹ بھی لیا تھا۔ لڑکیاں اس کی دیوانی، لڑکے اس کے جگر، استاد اس کی مٹھی میں، بس ایک وہی اس کے سحر میں نہیں آ رہی تھی، بس اسے ہی قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بس ایک وہی تھی جو اسے پہلے دن سے تنگ کر رہی تھی۔ ایسا ہی ہے نا حریرہ اعظم خان؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اگر میں کہوں کہ ہاں ایسا ہی ہے تو، حریرہ نے کہا، تو میں کہوں گی کہ ایسا ہونا ہمیشہ تمہارا ایک خواب ہی رہے گا، ارسا نے کہا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ مجھے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا آتا ہے تو، وہ اس کے قریب ہوا تھا، تو میں پوچھوں گی کہ تم ارسا جلیل کو آخر کس طرح اپنا دیوانہ کر پاؤ گے؟ وہ پیچھے کو ہٹتی جا رہی تھی۔ پیسے سے، باتوں سے، توجہ سے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سب تم کر چکے ہو۔ وہ ایک دم پیچھے کمپیوٹر ٹیبل کے ساتھ لگ گئی۔ حریرہ نے اپنے دونوں بازو اس کے دائیں اور بائیں میز پر رکھ کر اس کا راستہ مسدود کیا۔ پھر شاید محبت سے، وہ اس کا انتہائی دلکشی ہونٹ ہلکی سبز آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے جی جان سے تیار تھا۔ محبت تم جیسوں کے لیے نہیں بنی حریرہ۔ تم جیسے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ اسے حریرہ کی شرٹ سے اٹھتی خوشبو محسوس ہونے لگی تھی۔ کر کے دکھا دوں تو؟ وہ اس پر دھیرے سے جھکا تھا۔ تب ہو جائے گی ارسا جلیل میری دیوانی۔ آس کی سانسیں ارسا کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھیں۔ ارسا جلیل صرف اس شخص کی دیوانی ہوگی جو پوری دنیا کے سامنے اسے اپنے نام کر کے لے جائے گا، اس کی نہیں جو بند کمرے میں اسے زبردستی اپنا دیوانہ بننے کو کہہ رہا ہے۔ وہ ایک دم اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے بائی کی طرف بڑھی تھی۔ پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنے نام کر کے بھی اپنا دیوانہ بنانا پڑا تو بنا کر رہوں گا، یاد رکھنا، وہ پیچھے سے بولا تھا۔ آج رانا کے گھر والے مغیرہ کو دیکھنے آئے تھے۔ حریرہ حسب عادت اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر نکلا ہوا تھا۔ اعتراض کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا، سو وہ دونوں میاں بیوی اس کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر بات پکی کر کے چلے گئے۔ منگنی اگلے مہینے ارسا کے رزلٹ کے بعد طے پا گئی۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر راحت بیگم نے حریرہ کے سامنے دھماکہ کر دیا۔ کیا بھائی کی منگنی طے ہو گئی؟ اس کی دونوں آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ مغیرہ کے نکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے ہنس رہا تھا۔ ماں، آپ نے میرے بنا ہی بھائی کا برد اغوا کر دیا اور منگنی بھی طے کر دی۔ وہ زمین سے فٹ فٹ اوپر اچھل رہا تھا۔ زیادہ دکھ تو یہ ہے کہ مجھے بتایا ہی نہیں۔ میری منگنی طے ہوئی ہے، اس لیے میرا ہونا زیادہ ضروری تھا نہ کہ تیرا۔ مغیرہ نے اسے تیلی لگائی تھی۔ ماں دیکھ لے، میں اب ضروری بھی نہیں رہا ان کے لیے۔ وہ سخت خفا تھا۔ حریرہ بس کر یہ ماتم، میں نے تجھے بتایا تھا صبح کہ شام کو مہمانوں نے آنا ہے، گھر پر ٹکا رہے، لیکن تیرے تو
پھر ٹورے ہی ختم نہیں ہوتے، اب تیرے ٹائم ٹیبل کے حساب سے تو میں اس کی منگنی طے کرنے سے رہی۔ راحت اسے گھرکا، دکھائیں کیسی ہے لڑکی۔ بادل نخواستہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماں آپ کو میری قسم، آپ اسے رانا کی تصویر نہیں دکھائیں گی، یہ اس میں 100 نقص نکالے گا۔ مغیرہ نے ایک دم ان کا موبائل چپٹ لیا۔ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ بھی اس کی حمایتی ہو گئے ہیں۔ حریرہ کا مارے دکھ کے برا حال تھا۔ کب ہے منگنی؟ وہ راحت کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر پھر بولا، اگلے مہینے۔ انہوں نے کہا، اگلے مہینے تو میں نے سارے لوگوں کے ساتھ ٹرپ پر جانا ہے۔ وہ بولا، تیرا ٹرپ زیادہ اہم ہے یا بھائی کی منگنی؟ راحت نے پوچھا۔ میں ان کی منگنی سے پہلے آ جاؤں گا، اس کے لیے ٹرپ زیادہ اہم تھا۔ تو میری منگنی پر نہ آیا تو یاد رکھنا بارات کے ساتھ بھی نہیں لے کر جاؤں گا۔ مغیرہ اسے وارننگ دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ دکھا دیں تصویر۔ اس نے دوبارہ ان کے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ حریرہ، وہ مجھے قسم دے کر گیا ہے، خبردار جو میرے موبائل کی طرف دیکھا بھی تو نے۔ راحت نے فوراً اپنا موبائل اس کے سامنے سے اٹھا لیا۔ وہ بس انہیں گھور کر رہ گیا۔ اس دن موسم بہت خراب تھا، پورا آسمان سیاہ رنگ کے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور جیسے ہی آخری کلاس لے کر باہر نکلی، چھما چھم بارش شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش۔ ایسے میں بھلا سلمان کیسے اسے لینے آتا؟ وہ ایک نظر کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ کے ساتھ بنے پارکنگ شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کھڑے کھڑے تھک گئی تو ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ ابھی تک یہیں ہو؟ حریرہ نہ جانے کہاں سے اس کے سر پر آ ٹپکا تھا۔ بارش رکے گی تو سلمان آئے گا، اس نے کہا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بولا، کیسے؟ اس نے پوچھا۔ گاڑی پر۔ وہ بولا، لیکن تم تو بائک پر آتے ہو۔ عرصا نے کہا، تم ہاتھ تو کرو، میں ہوائی جہاز کا انتظام بھی کر لوں گا۔ وہ جس انداز سے بولا، عرصا کو یکدم ہنسی آ گئی۔ حریرہ نے اسے پہلی بار اتنی زور سے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دم بخود اس کی ہنسی کی جلترنگ بجتے دیکھتا رہ گیا۔ تم ایسا کرو، پہلے ہوائی جہاز لے کر آؤ، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ حریرہ ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں تمہارے لیے ہوائی جہاز بھی لا سکتا ہوں عرصا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں دنیا جان کے بے بسی آن سمٹی۔ سوال یہ ہے کہ تمہیں مجھے یقین دلانے کی ضرورت ہے کیا؟ عرصا نے کہا۔ یقین محبت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، اس نے کہا۔ اور اب سوال یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت کرنے کی ہی کیا ضرورت ہے؟ عرصا نے پھر کہا۔ تمہارے لیے کون سا لڑکیوں کی کوئی کمی ہے حریرہ؟ ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر لڑکی تمہاری دیوانی ہے۔ تم تو کسی سے بھی محبت کر سکتے ہو، پھر آخر میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہتی چلی گئی، تم اچھی لگنے لگی ہو مجھے۔ وہ کہہ ہی گیا۔ عرصا بس اس کی گہری سی آنکھوں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ضد لگا رہے ہو نا؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں، محبت کر رہا ہوں، حریرہ نے کہا۔ نہ کرو، کیونکہ میں نہیں کر پاؤں گی، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بارش کی شدت میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ میرا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ اس کی سماعتوں پر دھماکہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس دن اپنے آفس میں تھا جب اسے راحت بیگم کی کال آئی۔ رانا کے ابو کی اچانک سے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور نسرین اور سلمان لے کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ دن بدن اس کی گردوں کی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مغیرہ اسی وقت آفس سے نکلا اور راحت کو لے کر کچھ ہی دیر میں ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کے بقول ان کی گردوں کو واشنگ کی ضرورت تھی۔ وہ پورے دن ہسپتال میں رکا رہا۔ رات کو 8 بجے ان کی گردے واش کر کے ڈاکٹرز نے انہیں 2 گھنٹے بعد چھٹی دے دی۔ وہ خود انہیں گھر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جلیل صاحب اور نسرین کے بے حد اصرار پر وہ صرف وہاں 2 منٹ رکا اور پھر راحت کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ اس دوران اسے رانا کی ایک جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اگلے ہی دن راحت کو جلیل صاحب کی کال آ گئی۔ وہ 1-2 دن میں منگنی کے لیے کہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں بہن میرے اور کتنے دن باقی ہیں، میرا بس چلے تو اس کا نکاح ہی کر جاؤں، لیکن میری ابھی کوئی خاص تیاری نہیں ہے، اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم 1-2 دنوں میں منگنی۔ راحت نے ان کی بات کاٹ دی۔ تیاری رخصتی کے لیے کی جاتی ہیں بھائی صاحب، نکاح کے لیے کیسی تیاری؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم رانا اور مغیرہ کا نکاح ہی کر دیتے ہیں، بندھن ذرا مضبوط ہو جائے گا اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے، پھر رخصتی جب آپ کہیں گے تب کر لیں گے۔ راحت بیگم کہتی چلی گئیں، آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے بہن، مغیرہ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ انہوں نے پوچھا۔ اس سے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ آپ بس مجھے دن بتا دیں، میں اس دن مغیرہ کو لے کر آ جاؤں گی۔ راحت نے کہا، کل تو میں نے چیک اپ کے لیے جانا ہے، پرسوں شام کا وقت رکھ لیتے ہیں۔ جلیل نے کہا، ٹھیک ہے بھائی صاحب۔ راحت نے انہیں دلی طور پر بالکل مطمئن کر دیا تھا۔ رات کے کھانے پر انہوں نے مغیرہ سے ذکر کر دیا۔ ماں اتنی جلدی؟ اس نے دھیرے سے کہا، جلد یا بدید، شادی تو کرنی ہے نا مغیرہ، منگنی نہ صحیح نکاح ہی صحیح، ایک بندھن تو باندھنا ہی ہے نا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں۔ کب؟ اس نے پوچھا۔ پرسوں، انہوں نے بتایا۔ ٹھیک ہے، جیسے رب کی مرضی، اس نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ حریرہ کے بغیر ہی وہ ٹرپ پر گیا ہوا تھا، اسے کال کر دے، وہ آ سکتا ہے تو پرسوں شام تک آ جائے۔ راحت نے کہا، ابھی کل تو وہ گیا ہے، پرسوں تک کیسے آ جائے گا؟ مغیرہ نے کہا، چل پھر رہنے دے، جب آئے گا تو پتہ چل ہی جائے گا اسے۔ راحت نے کہا، آج اسے کسی بزنس گیدرنگ میں شرکت کرنی تھی۔ تقریباً 10 بجے تیار ہو کر وہ ہال میں پہنچ گیا
وہیب اسے دروازے پر ہی مل گیا تھا، بڑی گرمجوشی سے اس سے ملا، وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سنا ہے تو نے پچھلے دنوں طاہر کا ٹینڈر پکڑا ہے؟ وہیب اپنے مشروب کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بالکل، اس نے کہا۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال لیا ہے تو نے مغیرہ؟ وہیب نے کہا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پچھلے 10 سالوں سے ظاہر ہے چشتی والوں کا اصلی دشمن ہے۔ آئے روز ان دونوں گروپس میں دنگے ہوتے رہتے ہیں۔ یقین کر، صرف فساد سے بچنے کے لیے میں نے اپنا ٹینڈر چشتی کے حوالے کر دیا تھا۔ والدہ نے 16 سالوں میں ایک بار بھی نہ طاہر کا ٹینڈر پکڑا نہ چشتی کا، وہ کہتا چلا گیا۔ اور اس سے پہلے کہ مغیرہ اسے کوئی جواب دیتا، چشتی برادرز کا چیئر پرسن نعیم الحق چشتی ان دونوں کی طرف آیا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ بڑی گرمجوشی سے بولا تھا۔ مغیرہ نے بس اسے سلام لیا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ آج تم دونوں میں سے ایک یہاں آئے گا، چشتی نے کہا۔ کیوں سر؟ اب ایک ٹینڈر کی خاطر ہائی اسکول سے چلتی آ رہی دوستی تو ختم ہونے سے رہی، مغیرہ نے کہا۔ میں نے بزنس کی دوڑ میں ہزاروں دوستیوں کو ختم ہوتے دیکھا ہے مغیرہ اعظم، وہ زور سے ہنسا تھا۔ مغیرہ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ سنا ہے آج کل طاہر سے دوستیاں بڑھا رہے ہو؟ چشتی نے کہا۔ میری کسی سے بھی دوستیاں بڑھانے میں بالکل آزاد ہوں۔ مغیرہ کا اس کو یوں کہنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زیادہ آزاد ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا بچے، بہتر ہوگا اپنی ماں سے جا کر طاہر کے بارے میں پوچھ لو، ورنہ پھر میں اپنی زبان میں سمجھا دوں گا، اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں دھمکی دے گیا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا۔ قاسمی اور گولڈن امتزاج کی ہلکے پھلکے کام والی فراق پر سلیقے سے دوپٹہ سیٹ کیے اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ انتہائی نفاست سے کیا گیا ہلکا ہلکا میک اپ، لمبے سیاہ بال جو آدھے دوپٹے سے نکل کر باہر کی طرف لٹک رہے تھے، کانوں میں جھولتے نازک سے جھمکے، گلے میں پرویا نفیس سا نیکلیس، ماتھے پر سجی چھوٹی سی بندیا، کلائیوں میں پڑی کھنکتی ہوئی چوڑیاں اور لبوں پر سجی شرمیلی سی مسکراہٹ۔ مغیرہ نے اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی اور نظر پلٹنے سے انکاری ہو گئی تھی۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بمشکل اس نے اپنی نظروں کو قابو کیا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح خوان نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ جلیل صاحب اور نسرین بیگم سے پیار لینے کے بعد وہ دوبارہ اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ مبارک ہو، اس نے رانا کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا تھا۔ جواباً اس حیا کی دیوی نے بمشکل اپنی نظریں اوپر اٹھائیں اور آنکھیں کیا تھیں، وہ دو عمیق تر سمندر تھے جن میں مغیرہ اعظم ڈوبتا ہی چلا گیا۔ آپ کو بھی، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ سر جھکا لیا تھا۔ مغیرہ بس مسکرا کر رہ گیا۔ وہ خوش تھا، بہت خوش۔ اس کے پہلو میں بیٹھی وہ حور نما لڑکی اب پوری عمر کے لیے اس کی تھی۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ وہ رانا، وہ تو اس قدر وجیح انسان کو اپنی زندگی میں شامل ہوتا دیکھ کر ہی بے یقین تھی۔ کیا واقعی اتنا دلکش انسان اسے دے دیا گیا تھا، بن مانگے بن روئے؟ وہ بس دھیرے دھیرے مغیرہ کو ایک نظر دیکھنے کی جسارت پر مسکرائے جا رہی تھی۔